حیض کے بارے میں یاد رکھیں، بہت سارے آج ہمارے بچیوں کو، ہماری خواتین کو مسائل درپیش ہیں۔ عورت کا حیض وقت پر آنا، صحیح آنا، یہ اولاد کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے، اور عورتوں کے یہ حیض کے مسائل متاثر ہونے کی وجہ سے اکثر آج اولاد کے حوالے سے بھی پریشانیاں پیش آ رہی ہیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ شادی ہوئے 10-15 سال گزر جاتے ہیں اور اولاد نہیں ہوتی۔ اس لیے حکماء کہتے ہیں کہ عورت کی صحت اور اس کی تندرستی کا مدار در حقیقت اس کی وقت پر ماہواری کا آنا ہوتا ہے، اور جو مطلوبہ مقدار اس کے لیے چاہیے وہ آنا ہوتی ہے۔ جب عورت کا یہ مینسز کا سلسلہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں بے شمار عورتوں کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ مردوں کے امراض کے حوالے سے تو اکثر بات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن خواتین کے امراض کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت زیادہ ہماری ماؤں کو بھی، یعنی بچیوں کی ماؤں کو بھی، اور ان کے والدین کو یعنی باپ کو اپنی بیوی کے ذریعے سے، اور بیوی کو براہ راست اپنی بچیوں کے حوالے سے فکر مند رہنا چاہیے آغاز ہی سے، شروع ہی سے۔ یہ حیض در حقیقت بچی کے جوان ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت بچی جوان ہوتی ہے جب اس کو حیض کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب حیض کے دن آتی ہے تو شریعت نے ان دنوں میں، آپ کو پتہ ہے، عورت پر نماز کو بھی معاف کر دیا ہے کہ اب اس کے لیے نماز نہیں ہے، کیونکہ نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اس کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، اور وضو میں پانی کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو ان دنوں میں اپنی بچیوں کو پانی سے دور رکھنا چاہیے، سردی سے بچانا چاہیے۔ پانی کا زیادہ استعمال نہانے میں، کپڑے دھونے میں، دیگر برتنوں میں پانی کا استعمال، شریعت نے تو نماز بھی معاف کر دی ہے ان دنوں میں، تاکہ وہ پانی زیادہ استعمال نہ کرے۔ جتنا پانی زیادہ استعمال کرے گی ان دنوں میں تو نقصان یہ ہوگا کہ اس کے اندر رطوبات پیدا ہو کر اس کے مینسز بند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب مینسز بند ہو جائیں گے، وقت پر نہیں آئیں گے، تو اور بے شمار بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ فضلات جسم میں رکنا شروع ہو جائیں گے، تو بچی کی صحت بھی خراب ہوگی، متاثر ہوگی۔ تو احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر عورت کو، بچی کو پانی سے الگ رکھیں، حد الوسع۔ اور دوسرا اسی طرح ان دنوں میں عورت کو غذا جو ہے عام طور پر گرم دی جائے، ٹھنڈی غذائیں نہ دی جائیں۔ ٹھنڈی غذائیں آج ہمارے معاشرے میں استعمال کرنے کا رواج بہت بڑھ گیا، خاص طور پر کولڈ ڈرنک ہماری عام پانی کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، یا اس طرح آئس کریم ہے، یا اس طرح جتنی بھی ٹھنڈی چیزیں ہیں وہ استعمال کرنا ان دنوں میں، بلکہ ان دنوں میں عورتوں کو چھوارے استعمال کرنے چاہیے، بہترین کھجوریں استعمال کرنی چاہیے، اس طرح انڈا وغیرہ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ عورت کو تکلیف ہوتی ہے، کمر میں بھی درد بسا اوقات بعض بچیوں کو ہوتی ہے اور تکلیفیں ہوتی ہیں، تو احتیاط کریں، غذا بھی گرم استعمال کروائیں۔ اور پھر اگر کسی بچی کا مسئلہ ہے کہ اسے مینسز وقت پر نہیں آ رہے، یا کسی عورت کا مسئلہ ہے مینسز بند ہو گئے، کیونکہ مینسز کا بند ہو جانا سنیاس کہلاتا ہے، یعنی بچے اور اولاد سے محرومی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عورتوں کی عمر کا بھی ایک حصہ 40 سال کے بعد وہ آتا ہے کہ جب وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتی تو ان کا حیض کا سلسلہ سب سے پہلے بند ہو جاتا ہے۔ تو مینسز بند ہو گئے تو اب آگے اولاد نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر کسی بچی کا یہ مسئلہ بن جائے کہ حیض اسے وقت پر نہیں آ رہا، تو پھر خون حیض وقت پر نہ آ رہا ہو تو اس کے لیے بہت سادہ اور آسان سا آپ دوستوں کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، اس کو استعمال کیجئے، کروائیے اپنی بچوں کو، بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو، تو یہ بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ 3 چیزیں لینی ہیں، ہیرا کسیس، مصبر اور زعفران، یہ تینوں چیزیں برابر وزن لے کر ان کو کوٹ کر، یہ کیپسول مل جاتے ہیں، فل سائز کا کیپسول بھر لیں اگر زیادہ عمر ہے تو، اگر 500 ملی گرام کا کیپسول بھر لیں، اگر کم عمر ہے تو 500 کافی ہے ملی گرام۔ صبح دوپہر شام آپ چائے کی پتی کا قہوہ بنائیں، یہ جو چائے ہم پیتے ہیں اس میں اجوائن بھی 1 چمچ ڈال لیں، آدھی چمچ چائے کی پتی، 1 چمچ اجوائن، اور اس کا قہوہ بنائیں۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو انشاءاللہ جن بچیوں کے مینسز بند ہیں بفضل تعالی یہ چند دن کے استعمال کرنے سے ان کا یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔
ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے، تو دوست وہاں سے رہنمائی لے سکتے ہیں اپنے صحت کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، عثمانیہ دارالحکمت کے نام سے۔ شکریہ۔